السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن. لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو ہم نے آیت نمبر 27 مکمل کی تھی سورۃ المرسلات. اب آیت نمبر 28 اسٹارٹ. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 27 میں ہم ڈسکس کر رہے تھے یہاں پہ زمین کے بارے میں. اللہ پاک فرما رہے تھے 25 میں 26 اور 27 میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین کو سمیٹ کے رکھنے والے نہیں بنا دیا. یعنی زمین اپنے اندر مردوں کو بھی زندوں کو بھی، زندہ ہوتے ہیں تو ہم زمین کے اوپر رہتے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، اور جب زندہ رہتے ہیں تو اللہ نے زمین کے اوپر ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ایسی اشیاء کھانے پینے کی پیدا فرمائی ہیں جس جو ہماری زندگی کے لیے بہت نیسیسری ہیں، بہت ضروری ہیں، کہ ہم ان اناج اور ان سبزیوں اور پھلوں کے بغیر ہماری زندگی ناممکن ہے. پھر اللہ پاک نے پہاڑ جما دیا، اور پہاڑ میں میٹھا پانی ہے. اس میں بڑی امپورٹنٹ جو ہماری زندگی کے لیے چیز ہے وہ پہلے ہی سورت کے سٹارٹ میں ہوا کے بارے میں اللہ پاک نے ذکر کیا کہ ہوا بہت ضروری ہے انسان کے لیے. بے شک ایسے ہی ہے کہ ہوا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہوا کے مختلف ٹائپس اللہ پاک نے بتائی. جس سے پانی مختلف قسم کا ہوتا ہے، اقسام کا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے ہواؤں کی اقسام بتائیں کہ ہوا کتنی نیسیسری ہے ہم سب کے لیے. اور مختلف قسم کی ہوائیں ہوتی ہیں، اچھی ٹھنڈی میٹھی ہوا ہوتی ہے، کچھ جو سی ہوتی ہے وہ زہریلی ہوائیں ہوتی ہیں، کچھ بارش برسانے والی، کچھ تباہی کرنے لانے والی ہوائیں ہوتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ان ہواؤں کو. اللہ پاک جیسے حکم دیتے ہیں وہ اسی طرح کے کام سر انجام دیتے ہیں، امور سر انجام دیتے ہیں. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ زمین میں ہم زندہ ہے تو اوپر ہیں، مر گئے تو نیچے، اور جب زندہ ہے تو اللہ پاک نے ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی اسی زمین سے کروایا ہے. اسی زمین کے ذریعے سے ہمارے جو کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے. پھر اللہ پاک نے پہاڑ بنایا، اور اس میں میٹھا پانی، اللہ نے پانی کا ایک سسٹم بنا دیا. ٹھیک ہے، یہ پانی بھی ہماری ایک بیسک نیسیسٹیز میں سے ایک نیسیسٹی ہے. ٹھیک ہے، پانی بھی بہت ضروری ہے ہماری زندگی کی بقا کے لیے. اس میں بھی اللہ پاک نے سسٹمز بنائے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے کچھ نہروں دریاؤں میں، ندی نالوں میں کچھ بہہ جاتا ہے، کچھ سے انسان کھیتوں کو ہم لوگ سیراب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کچھ ہوتا ہے زیادہ گہرائی میں ہوتا ہے پانی، اور کچھ اللہ پاک کے زمین کے نیچے محفوظ فرما دیتے ہیں جس سے انسان مصنوعی آباشی کرتے ہیں. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمارے لیے عافیت اور رحمتیں ہی رحمتیں اور نعمتیں ہی نعمتیں رکھی ہیں. آیت نمبر 28 دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل یومئذ للمکذبین. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. اسی طرح یہ زمین یا اس کے متبادل کوئی اللہ کی نہیں پیدا کرتا. زمین اپنے اندر مدفون تمام ایمانتوں اور بالخصوص انسانی مدوں کو اگل دے گی، پھر ان کو سنبھال کر بھی رکھے گی. آج ان لوگوں کی کوئی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. اس دن ان کے لیے حسرت، ندامت اور تباہی ہی تباہی ہوگی. انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون. چلو اسی دوزخ کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. انطلقوا الی ظل. تم چلو سائے کی طرف. ذی ثلاث شعب. 3 شاخوں والا. چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے. اس دن دوزخ سے گرم بخارات اٹھیں گے جو دوزخیوں کے اوپر سایہ کر دیں گے. یہ نام کو سایہ ہوگا مگر شدید گرم، اور ان کو سایہ ٹھنڈک یا سکون پہنچانے کے بجائے اپنی حرارت کی وجہ سے ان میں مزید گھبراہٹ اور اضطراب پیدا کرے گا. یہ سایہ اوپر اٹھ کر 3 بڑی شاخوں میں منقسم ہو جائے گا، اور ان کے آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، ہر طرف سے انہیں گھیرے میں لے لے گا. اس دن اللہ کے فرما بردار بندے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور نافرمانوں کو اگر سایہ مہیا بھی کیا جائے گا تو وہ ان کے عذاب میں اضافہ ہی کرے گا. یا اللہ اس وقت میں ہم سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما دینا ہے. اللہ سب کے نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں دے دینا ہے اللہ، اور ہم سب کے لیے آسانی والا اور عافیت والے اور خیر و عافیت والے اور رحمت والے معاملے فرما دینا ہے. آمین 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 یا رب العالمین. لا ذلیل. نہ گہرا سایہ، ولا یغنی. اور نہ وہ بچائے، من اللہب. شعلہ تپش سے. نہ وہ ٹھنڈی چھاؤں ہوگی اور نہ تپش سے بچائے گی. انہا ترمی. بے شک وہ پھینکتی ہے، بشرر کالقصر.
شعلے محل جیسے، وہ اتنے بڑے بڑے شرارے پھینکے گی جیسے محل، کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ اونٹ جو اچھلتے ہوئے یوں محسوس ہوں گے گویا وہ زرد اونٹ ہیں۔ جہنم سے اٹھنے والے چنگارے اور شرارے اتنے بڑے ہوں گے جیسے بلند و بالا مارتے ہوں، پھر جب وہ ٹوٹ کر اور بکھر کر نیچے جہنم کی طرف گریں گے تو ایسے معلوم ہوگا جیسے زرد رنگ کے اونٹ اچھل کود کر رہے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر جھٹلانے والوں کو پوری طرح یقین ہو جائے گا کہ ہم ہی اس دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ انہوں نے قیامت کے دن کے کیا انکار کر کے جو حماقت کی تھی اس کا نتیجہ ہماری تباہی ہی تباہی ہے۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، یہ دن ایسا ہوگا جس میں وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کریں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کو عدالت میں لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ ہو چکے گا اور ظالم لوگوں کے اعضاء اور جوارح ان کے خلاف شہادت دے کر انہیں جھوٹا قرار دے چکے ہوں گے۔ انصاف کے تمام تر تقاضوں کے مکمل ہونے کے بعد مجرموں کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنی بریت کے لیے مزید کچھ کہہ سکے، نہ ہی اس وقت عذر پیش کرنے کا کوئی موقع باقی رہ جائے گا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ ہے فیصلے کا دن۔ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ، ہم نے جمع کیا تمہیں اور پہلے لوگوں کو۔ یہی فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی جمع کر دیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف چل دیکھو۔ یعنی دنیا میں تم لوگ میری راہ روکنے کے لیے ہزاروں قسم کی چالیں چلتے تھے، لوگوں کے ذہنوں میں شک و شبہات پیدا کرتے تھے، میرے پیروکاروں کو ایذائیں اور دکھ پہنچاتے تھے اور انہیں اس طرح گھور کر دیکھتے تھے جیسے انہیں کچا ہی چبا جاؤ گے۔ ان کی تحقیر کرتے، تمسخر اڑاتے اور ان کے زندہ رہنے کا حق بھی ان سے سلب کرتے تھے۔ آج بھی کوئی تدبیر میرے خلاف کر دیکھو، اس وقت تمہیں سب اگلے اور پچھلے اس میدان میں جمع ہوں۔ اس وقت تم سب کے سب اگلے اور پچھلے اس میدان میں جمع ہو، سب مل کر اپنی قوت کا مظاہرہ کر دیکھو یا کوئی سوچ سمجھ کے سازش ہی تیار کر لو اور دیکھو تمہاری کوئی تدبیر آج کے دن کی تباہی سے تمہیں بچا سکتی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ، پرہیزگار اس دن سایوں و چشموں میں ہوں گے۔ یہاں متقین کا لفظ مکذبین کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی آیات اور قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ سے اور قیامت کے دن کی سختیوں سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی سے ڈر کر ممکن حد تک اللہ کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جنت کے ٹھنڈے اور پرسکون سایوں میں ہوں گے۔ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے وہاں وافر مقدار میں ہوں گے، کھانے کو اعلیٰ سے اعلیٰ اور حسب پسند پھل ملیں گے، وہ جتنا کچھ بھی کھا پی لیں گے، اس سے انہیں کسی قسم کی کچھ تکلیف نہ ہوگی۔ ساتھ انہیں یہ کہا جائے گا کہ یہ تمہاری اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں بجا لاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد محض ان کی قدردانی اور حوصلہ افزائی کے لیے ہوگا، ورنہ حقیقت وہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتا، بلکہ محض اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی کی بنا پر جنت میں جائے گا۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور جو پھل وہ چاہیں گے انہیں ملیں گے۔ كُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاؤ اور پیو۔ هَنِيًّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، مزے سے اس کے بدلے جو تم کرتے تھے، مزے سے کھاؤ پیو اور اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔
یعنی مجرموں اور آخرت کے منکروں کو ایک تو اپنے انجام سے گھبراہٹ اور پریشانی ہوگی، دوسرے وہ لوگ ان کے سامنے جنت میں جا رہے ہوں گے جنہیں وہ حقیر سمجھتے تھے، ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو بالا تر مخلوق قرار دیتے تھے، اس سے ان کی تکلیف میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 45 ہم نے یہاں مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔